دوستو جب سے پرائم منسٹر نریندر مودی کی حکومت آئی ہے آپ نے ایک چیز محسوس کی ہوگی کہ بھارت اپنے ڈیاسپورا کے ساتھ بڑا کنیکشن انہوں نے بلڈ کیا ہے۔ تقریباً 7,000 کے قریب ایسے ہسٹوریکل ڈاکومنٹس تھے جو کہ انڈین ڈیاسپورا کے ریلیٹڈ تھے، عمان کے اندر ان کو ڈیجیٹائز کیا گیا ہے۔ لیکن ہم صرف باتیں کرنے میں آگے ہیں۔ انڈیا تو کافی آگے جا چکا ہے، نو ڈاؤٹ۔ اس میں ہمیں کہنا چاہیے جو اچھا ہے، جس کی جو چیز اچھی ہے وہ اچھی ہے۔ آئی ٹی میں، انجینئرنگ میں، ایٹامک انرجی میں، ہر جگہ پہ آپ کو انڈین ملیں گے۔ ہماری کوئی پہچان ہی نہیں ہے، پاکستان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے سیاستدان کیا کرتے پھر رہے ہیں، ویسے تو ہر چیز میں وہ بھارت کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں، تو اس چیز میں کمپیریزن نہیں کرے کہ وہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت آگے تک نکل گئے ہیں۔ اچھا سرمد یہ بتائیے کہ واٹ کین وی لرن فرام انڈیا، بیکاز ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بڑی تیزی سے یونیکارنز آتے ہیں۔ آئی گیٹ اٹس اے بگر مارکیٹ، 6 گنا بڑی ہے ہم سے، اور وہاں پہ ظاہر ہے ایونیوز بہتر ہیں، بیکاز انفراسٹرکچر کسی حد تک بزنس کا ہی اگر دیکھیں تو کسی حد تک پالیسی میکنگ ہو گئی، ساری چیزیں بہتر ہیں۔ انہوں نے اپنے مائنڈ سیٹ اس طرح کیے کہ دے کین، ہم نے اس چیز کو بالکل بھی نہیں لیا ہوا کہ وی کین۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ کر سکتے تو ہیں۔ دوستوں ویسے تو بھارتی ٹیکنالوجی اور سائنس کے چھیتر میں دنیا بھر میں بھارت کا پرچم لہرا رہے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا بھر کی جانی مانی گوگل اور مائکروسافٹ جیسی کمپنیوں کے سی ای او بھارتی ہیں، لیکن بھارت نے حال ہی میں ایک اور بڑی اپلبدھی حاصل کر لی ہے۔ دراصل بھارتی پرواسی جو آج سے 200 سے 250 سال پہلے بدیشوں میں گئے تھے، ان میں سے ایک دیش ہے عمان، جہاں پر جو بھارتی آج سے 200 سے 250 سال پہلے گئے تھے اور وہاں پر رہے، انہوں نے بیاپار کیا۔ اس سے سمبندھت ان کے 200-250 سال پرانے ڈاکومنٹ جن کو پڑھنا بھی مشکل تھا، ان سبھی ڈائری، وہی کھاتوں اور پتروں کو بھارتی ویگیانکوں نے ڈیجیٹلائز کر دیا ہے، اور اب وہ سبھی چیزیں آن لائن بھی کر دی گئی ہیں، جس سے عام بھارتی اپنے اتہاس کو جان سکے اور پڑھ سکے۔ بھارتی ویگیانکوں کی اس اپلبدھی کو دیکھ کر پاکستانی صدمے میں چلے گئے ہیں کہ بھارتی آج ٹیکنالوجی میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں۔ جو انڈین ایمبیسی ہے عمان کے اندر، اس نے نیشنل آرکائیوز آف انڈیا کے ساتھ مل کے ایک پروجیکٹ جو ہے کمپلیٹ کیا ہے، اور تاکہ جتنی بھی ایسی آرکائیو جو کہ ہسٹوریکل ڈاکومنٹس کے ریلیٹڈ ہو، اس سارے ڈاکومنٹس کو ڈیجیٹائز کیا جا سکے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ظاہری بات ہے اس میں یہ بتایا گیا ہوگا کہ انڈینز کیسے آتے رہے، کس طرح آتے رہے، ماضی میں کیا تھا۔ سو انڈیا از کلیمنگ دی انٹائر ہسٹری آف دا ریجن سنگل ہینڈیڈلی۔ یہ بڑی ویسے انٹرسٹنگ چیز ہے۔ پاکستان اس پہ وہ کہتا ہے نہیں، ہماری ہسٹری وہی ہے 1947 سے بعد کی، یا اس سے پہلے جو ہماری ہسٹری وہ ہے جس میں مسلمان جو ہے نا وہ مغل آئے، اور مغلوں نے پھر جو یہاں پہ تباہیاں مچائیں، ٹھیک ہے، نہ کوئی یونیورسٹیاں بنائی، نہ کچھ کیا، محل بنائے، بڑے بڑے کار بنائے، بلڈنگیں بنائیں، اور کہا یہ اسلام ہے۔ اسلام یہ تھوڑا ہی تھا، ٹھیک ہے جی، زار ملازم رکھے ہے، یہ کون سا، یہ کوئی اسلام ہے؟ بہرحال، اور ہمارے کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے۔ اب یہ جو ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے دی عمان کلیکشن، اس میں جو آرکائیول ہیریٹیج ہے انڈین کمیونٹی کا عمان کے اندر، اس سب کو ڈیجیٹائز کیا، اور کوئی 32 پرومیننٹ انڈین فیملیز تھی جن کا تعلق لارجلی گجرات سے ہے، اور جن کی جو روٹس ہیں عمان کے اندر تقریباً 250 سال پرانی ہیں۔ سو ایسے تقریباً 7,000 ڈاکومنٹس ہیں جو کہ ڈفرنٹ لینگویجز میں تھے، جو کہ ہندی میں تھے، گجراتی میں، انگلش میں، عربی کے اندر جو تھے، اور وہ ساری کی ساری جو پرائیویٹ کلیکشن ہے اس کو سکین کیا ہے، ڈیجیٹائز کیا ہے۔ اس کو آپ دیکھیں یہ کتنا امپورٹنٹ کام ہے، اور یہ ڈاکومنٹس آپ کو پتہ ہے آج کے نہیں ہیں، 18ویں صدی کے ڈاکومنٹس ہیں، ارلی 20th سینچری کے ڈاکومنٹس ہیں، جس میں لوگوں کی پرسنل ڈائریز ہیں، اکاؤنٹ بکس ہیں، ٹریڈ کی انوائسز ہیں، پاسپورٹس ہیں، لیٹرز ہیں، تصویریں ہیں۔ سو اٹ مینس کہ انڈین جو سوسائٹی ہے، جو انڈین کمیونٹی ہے، اس کی عمان کے اندر کتنی زیادہ اس نے ان کو شو کیس کیا کہ ان کے کلچرل پریکٹسز کیسی ہوتی تھی، سوشلائزیشن کیسی تھی، لوگوں سے ملنا جلنا کہتا تھا، اور عمانی سوسائٹی میں کیا کنٹریبیوشن ہے۔ جب انڈین ایمبیسی عمان کی انٹیلیجنسیا کو بلائے گی اور بلا کے یہ دکھائے گی کہ انڈین یہاں پہ 250 سال پہلے بیٹھے ہوئے تھے، امیجن دیٹ کنیکشن دی عمان اینڈ انڈیا ول ہیو، they already have a wonderful connection۔ آپ کو یاد ہے ریسنٹلی
عمان کی لیڈرشپ جو آئی تھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ، اس کے اوپر ہم نے بڑی لمبی چوڑی بات کی تھی کہ عمان انڈیا کیسے قریب ہو رہے ہیں اور کیا. اب جو یہ ہے انڈیا، سو یہ بیسیکلی آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر مودی نے خاص مسلم ممالک کے اندر جو انڈینز تھی ان تک ایک آؤٹ ریچ کی ہے. ٹھیک ہے جی، اگر ایجپٹ گئے ہیں وہاں پہ جا کے آؤٹ ریچ کیا، اور ایجپٹ میرا خیال ہے ریسنٹلی جب یہ پرائم منسٹر مودی گئے ہیں پچھلے جون میں، جب یہ امریکہ سے واپس آئے تھے تو 26 سال بعد گئے تھے. جو ہماری سچویشنز ہیں، ہم بہت ساری چیزوں میں پھنستے ہیں، ریڈ ٹیپ میں پھنس جاتے ہیں. یہاں پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے یہاں پہ اتنی اچھی نہیں ہے. اسٹیٹ بینک کی بڑی پالیسیز ہیں جی، ڈالر کیوں آ رہا ہے، ڈالر کیوں جا رہے ہیں، یہ والے بڑے مسئلے مسائل ہیں. بٹ ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ڈو یو تھنک دیر از اے لیسن ٹو لرن فرام انڈیا؟ وہاں کی سکسیس اسٹوری سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور کیا اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ؟ بہت سارے لیسنز انڈیا سے لے سکتے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انڈیا ہم لوگوں سے ٹیکنالوجی وائز جو پرابلمز آج ہم ادھر سالو کر رہے ہیں، ان لوگوں نے ان پرابلمز کو سالو کرنا آج سے 7 سے 10 سال پہلے شروع کیا تھا. میں اسٹارٹ اپس کے کانٹیکس میں جن انڈسٹریز کو ہم ٹیپ کر رہے ہیں، سو انڈسٹری تو میچور ہے. خوبصورت بات کی ہے کہ وہاں کے مسائل بھی سیم ہے پاکستان کی طرح، زبان بہت ساری جگہوں سیم بولی جاتی ہے، سوچ کافی حد تک لوگوں کی سیم ہے. جب آپ کمیونٹی لیول پہ جاتے ہیں کچھ چیزوں میں چینج بھی، لیکن کاروبار کے حساب سے بڑی آپ کمپیریبل چیزیں وہاں سے پک کر لیتے ہیں. تو وہاں کی مارکیٹ میں جو سب سے زیادہ مجھے نظر آیا وہ یہ نظر آیا کہ جیسے کراچی کے اندر آبادی زیادہ ہے، مسائل بھی زیادہ نظر آتے ہیں، اپرچونٹی بھی زیادہ نظر آتی ہے. تو اس مارکیٹ کے اندر جب کمپیٹیونیس جتنی زیادہ ہوتی ہے، لوگ اتنے زیادہ اچھے تیار ہوتے ہیں، لوگ اتنا زیادہ سوچتے ہیں کہ بھائی آج اس کے بعد مشکل حالات بھی ہیں تو میں نے کیسے سروائیو کرنا اور تھرائیو کرنا. تو لوگ زیادہ شاطر ہوتے ہیں، لوگ زیادہ سکلز ڈیولپ کرتے ہیں، لوگوں کی ایبلٹی کی وہ پریشر کیسے مینیج کرنا وہ زیادہ ہوتا ہے. پیورلی جو دھندا مائنڈ سیٹ ہے نا، پاکستان کے اندر چند شہر ہیں، کراچی ان میں سے اوبیسلی پاکستان کا بڑا شہر ہے اور ان میں سے ایک ہے، یہاں پہ آپ کو زیادہ نظر آتا ہے آپ باقی شہروں کی نسبت. اسی طریقے سے انڈیا میں جائیں تو وہاں پہ تو ایک عام آدمی بھی سوچے گا کہ یار پیدا ہوا تو بس اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے ٹائم کیا ہوگا، شادی کے ٹائم کیا ہوگا، مطلب ان کی پوری پلانس کی ہوتی ہیں، یہ EMIs یہ سب کچھ وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو پیور دھندا کھڑے کرنے کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ جو ہسل ہے نا، مجھے ایسے لگتا ہے وہ ان کے لوگوں میں زیادہ ہے. ان کے لوگوں میں دھندے کو سمجھنا، دھندے کو اسکیل کرنا، کمپلیکسٹیز کو سالو کرنا کریٹیو طریقوں سے کر کے. ہمارے بندوں میں بھی ایسے ہی ہے، لیکن وہ 7 سے 10 سال پہلے کے کر رہے تھے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیم انوائرمنٹ ایک لیب ٹیسٹ کے اندر ایک چیز پرفارم ہوئی ہے، تو آپ کے بھی سیم کنڈیشنز ہیں لیب کے، اسکیل کا تھوڑا سا فرق ہے. آپ بڑے لیب کے بجائے چھوٹی لیب کے اندر کام کر رہے ہیں. تو یار انہوں نے 6 سال میں آ کے سیکھا، صحیح کیا. سمجھدار بندے کی طرح آپ پہلے سال میں بھی کر لو. انہوں نے ایک ماڈل شروع کیا ہوگا، اس کو پیوٹ کیا ہوگا، اس کے اندر بہت ساری ان کی مطلب اٹریٹو پروسیس ہوتا ہے. اس سارے پروسیس کے اندر وہ تبدیلیاں لاتے گئے. یہ ورژن 1 ان کے ورژن 20 چل رہے ہوں گے، 25 چل رہے ہوں گے ہر اسٹارٹ اپ کے. تو یار جتنی غلطیاں کی اوائڈ کر لو. سو اس کے اندر ملٹیپل لیئرز کے اندر ہے. اس کے اندر آپ کی کس سیگمنٹ کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس سیگمنٹ کے اندر آپ نے ٹیک کی پینیٹریشن کیسے کرنی ہے. اس سیگمنٹ کے اندر اگر آپ سالو کر رہے ہیں، کچھ ایسی ڈپینڈنسیز ہوتی ہیں جیسا میں نے آپ کو کہا کہ اس پاکستان کی میجورٹی آف دا مارکیٹ میں ریٹیل میں ان سب میں